محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے. سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا. مل کر پڑھیے. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سر. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں.
میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کبھی میں ان کی محفل میں نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کبھی میں ان کی محفل میں نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، احسان کریم کہ اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ 11ویں شریف کے حوالے سے معروضات چند ایک باتیں میں عرض کر چکا ہوں کہ 11ویں شریف یہ کہتے کس کو ہیں، 11ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور 11ویں کیوں بنائی جاتی ہے، اس کا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے، جو بھی اس کے معاملات تھے وہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ چند ایک بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آج اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ پر کرم فرمایا، احسان فرمایا ہے کہ آج میرے نبی کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کا عرس مبارک ہے، جسے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس ہستی کا آج عرس مبارک ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو، لوگوں کی، حکمرانوں کی، یہود و نصارہ کی، دلالوں کی دلالیت سے بچا کر، ان کی غلامی سے بچا کر پوری امت کو مصطفیٰ کی غلامی کا دامن ہاتھ میں تھموا دیا ہے، جس نے پوری انسانیت کا مرکز یہ بتایا ہے کہ تم جن لوگوں کے سامنے جھکتے ہو، سر ٹکاتے ہو، یہ لوگ دنیا میں بھی نہ تمہارے ساتھ ہیں، نہ قبر میں ساتھ ہوں گے، نہ حشر میں ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں مروانے والے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس ہستی کا دروازہ بتا دیتا ہوں جو دنیا میں پکارو گے وہ تمہاری وہاں بھی مدد فرمائیں گے، قبر میں بھی مدد فرمائیں گے، حشر کے میدان میں بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اس ہستی کا ہمیں دروازہ دکھایا، وہ ایک گنبد خضرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری منزل ہمیں بتائی کہ تمہاری منزل وائٹ ہاؤس نہیں ہے، تمہاری منزل فراس نہیں ہے، تمہاری منزل ہندوستان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہاری منزل مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے، تمہاری منزل رسول اللہ کا مرکز ہے، آقا کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ تمہیں وہاں پر سر جھکانا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنی نسلوں کو جھکانا ہے، اور دنیا کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں میں ڈالو، اپنے گلے میں ڈالو۔ یہ غلامی تمہیں قبر میں بھی فرشتوں سے بچائے گی، حشر میں بھی اللہ کے عذاب سے بچائے گی انشاءاللہ۔ میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔
کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ تو ہمیں ہمارا مرکز، ہماری نظروں کی جو ٹھنڈک ہے وہ صرف گنبد خضرا ہے۔ جو بھی میں نے پرسوں بدھ کے خطاب میں بھی بار مین روڈ پر جو بڑا جلسہ تھا وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ کوئی اتاری ہو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی کسی پیر کا مرید ہو، ہمیں نہ تو اس کی پگڑی سے مقصد ہے، نہ اس کے پیر سے مقصد ہے، نہ اس کے سلسلے سے مقصد ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو رسول اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ بس اس کا اللہ کے رسول سے تعلق کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی رسول اللہ سے دوستی کہاں تک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاہت اس کے دل میں کتنی ہے۔ اگر وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کا مالک بھی مصطفیٰ کو مانتا ہے تو وہ مرید بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اس کا پیر بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور اگر وہ غدار ہو، رسول اللہ کی عزت نہ کرے، صحابہ کے بے ادب ہوں، یا پھر اہل بیت کے بے ادب ہوں، علماء کے بے ادب ہوں، حفاظ کے ہوں، یا پھر کسی اور چیز کے بے ادب ہوں، تو پھر ہم ایسے لوگوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے لیے وہی قابل عزت ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر موڑ پر یہ جملہ فرماتے تھے کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا، بس اور کوئی دوسری بات نہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی منصب نہیں، ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا سگا باپ بھی رسول اللہ کا بے ادب ہے تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے، سگا باپ کیوں نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد صاحب ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، صحابی بنے، لیکن جب کفر کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کی بارگاہ میں کچھ بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ اب ابو بکر صدیق جیسا صحابی ہو، صدیق اکبر جیسا عاشق ہو رسول اللہ کا، بولو نا پیار سے سبحان اللہ، صدیق اکبر جیسا دیوانہ میرے رسول کا ہو، ابو بکر جیسا پروانہ مستانہ ہو، اور اس کے سامنے یار کی کوئی برائی کرے، یہ ابو بکر کو کہاں گوارا۔ باپ نے جب کی تو ابو بکر نے ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ماں کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، نہ یہ دیکھا میرا باپ ہے، اس کے ذریعے میں پیدا ہوا ہوں، اس کی پشتے سے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جب سنا نا کہ میرا باپ بک بک کر رہا ہے حضور کی بارگاہ میں، اتنا زور سے ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے چماٹ کھچا کے منہ پہ دیا کہ منہ کے بل اپنے باپ کو زمین پر گرا دیا۔ کسی نے آگے سے کھڑے ہو کے یہ نے کہا ابو بکر یہ تو تیرا باپ لگتا ہے، بھلا باپ پہ بھی ہاتھ اٹھاتے، لیکن صدیق اکبر نے مار کے بتا دیا عزت اسی کی ہوگی جو رسول کی عزت کی بات کرنے والا ہے۔ باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، بیٹا بعد میں، بیوی بعد میں، پیر بعد میں ہے، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب کھچا کے مارا تو باپ نیچے گرا، حضور کی بارگاہ میں گئے، اے محمد مصطفیٰ سمجھاؤ اس کو۔ میرا آقا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے مارا ہے، یہ باپ کو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، کہ معاذ اللہ آپ یہ سبق سکھاتے ہو کہ باپوں کو چماٹ مارو، تھپڑ مارو، اس نے مجھے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو میرا آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلاؤ، جب دونوں آئیں گے تو میں فیصلہ کر کے بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے۔ صدیق اکبر جب توجہ کرنا، صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیے میرے مرشد گرامی کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر میں نے سنا تو نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اور صدیق اکبر مسکرا کے کہنے لگے آقا یہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ میرے پاس وہ اس وقت تھا ہی تھپڑ، یہ تو اس کی قسمت اچھی ہے میرے باپ کی کہ اس وقت میرے پاس تھا ہی تھپڑ جب میں نے اس کے دھر دیا۔ اگر یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا اس وقت اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال کے اعلان کرتا تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اس کی گردن کاٹ دیتا۔ یہ کون ہوتا ہے آپ کی شان میں بک بک کرنے والا؟ مجھے باپ پیارا نہیں ہے جتنا مجھے مصطفیٰ تیری ذات پیاری ہے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔
وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ بڑا ہے کائنات کے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی جس کی ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو ادب سیکھو، نسلوں کو ادب سکھاؤ۔ حضور کا جب تک میں بار بار آپ کو پتا میرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک میرے محبوب کا بندے کے اندر ادب نہ ہو تو وہ انسان کیا، میں تو ایسے آدمی کو جانور بھی نہیں سمجھتا ہوں، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ جو میرے محبوب کا ادب نہ کرے، نبی کی برابری کرے، نبی کو یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میں نے کہا تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، تجھے تو انسان کے تو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک، جب ایک صحابی کا جو اونٹ تھا جنگل کے اندر وہ پاگل ہو گیا، اس کو کاٹے اس کو کاٹے اس کو پکڑے، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جس کو دیکھو کاٹنے بھاگتا ہے، ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے صحابہ اس صحابی کا اونٹ پکڑ کے اس کو دے دیتے ہیں۔ آقا کریم جب میدان میں آتے ہیں سارے صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر کوئی صحابی نہ جائے۔ جب میرے نبی اندر جانے لگے، اونٹ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سرکار کی طرف بھاگ کے آنے لگا۔ سارے صحابہ سمجھے کہ اونٹ مصطفیٰ پر حملہ کرے گا، میرے نبی کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن صحابہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اونٹ سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو بھاگا بھاگا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اپنا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کر مصطفیٰ کے نام پر قربان ہونے کھڑا ہو گیا ہے، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا۔ صحابہ سمجھے کہ حملہ کرے گا، لیکن وہ حملہ کیا کرے، اس کو پتہ نہیں ہے سامنے کون کھڑے ہیں۔ وہ آئے بھائی، وہ اونٹ تھا، وہ کوئی وابی تھوڑی تھا، کوئی وابی تھوڑی تھا، اونٹ تھا۔ وہ اس نے دیکھا رسول اللہ سر جھکایا، میرا آقا نے جو ناک میں نکیل ڈالتے نا اونٹ کے لوہے کی، وہ ڈالی، رسی پکڑ کے فرمایا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا صحابی نے آقا یہ میرا۔ فرمایا جاؤ، میں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، آج کے بعد تجھے یہ پریشان نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ جس پر ہاتھ لگا دے وہ بدتمیزی کرنا ختم کر دیتا ہے، کاٹنا ختم کر دیتا ہے۔ وہ اونٹ ادب کر کے، اور میرے صحابہ نے کہا آقا یہ تو سب کو کاٹ رہا تھا، پھاڑ رہا تھا، پکڑ رہا تھا، آپ کو کچھ نہیں کہا؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے بتاؤ کائنات میں ایسا کون سی ہستی ہے، ایسا کون ہے جو مجھے نہیں جانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، درخت ہو یا پہاڑ ہو یا پانی ہو، سب کی طرف اللہ نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماتا محبوب اعلان کرو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرے دوست و بزرگوں، ہمیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکز دیا رسول اللہ کی ذات پاک کا۔ 4 سال وہ بندہ ویل چیئر پر گھومتا رہا، کتنے؟ اور اس کی آواز ایسی تھی کہ جب وہ لاہور کے اندر بیٹھ کر بولتا تھا تو امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر بھی کانپتا تھا۔ یہ ایمان کی آواز تھی، یہ عشق مصطفیٰ کی للکار تھی، یہ ایمان بولتا تھا اندر سے۔ خادم حسین رضوی نہیں بولتا تھا، اس کا ایمان بولتا تھا۔ جب وہ لاہور کی یتیم خانے سے رحمت للعالمین مسجد میں بیٹھ کر بیان شروع کرتا تو سارے کفر کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو یہی بات تو صدر ٹرمپ جو تھا امریکہ کا، وہ یہ بات کہتا تھا کہ مجھے خادم حسین سے ڈر لگتا ہے، خادم حسین سے۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، تجھے خادم سے ڈر نہیں لگتا، یہ تیرے سارے حکمران تو تیرے خادم ہیں، یہ سارے حکمران تیرے خادم ہیں۔ اوے تجھے خادم سے ڈر نہیں لگتا،
خادم حسین یعنی حسین کے خادم سے تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو حسین کا خادم ہے، میدان جنگ ہے۔ میرے مرشد گرامی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے کہ اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر امن ضروری ہے، پاکستان میں امن ضروری ہے، لیکن امن کی بات اس وقت تک ہوگی جب تک رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی رہے گی، اور جب رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو وہاں امن نہیں چلے گا، وہاں تلوار اٹھانی پڑتی ہے، وہاں پسٹل اٹھانا پڑتا ہے، فاصلہ ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، پاکستان کا امن کوئی خراب کرے وہ ملک کا غدار ہوتا ہے، ملک کا دشمن ہوتا ہے۔ میں نے کہا قیامت تک اگر پاکستان کا امن سلامت رہنا چاہتے ہو تو اپنے دلالوں کو کہو کہ رسول اللہ کی عزت کرتے رہو، پاکستان کا امن قیامت تک سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب میرے محبوب کی عزت نہیں کرو گے، یہ گستاخی کرنے والے تو چند ہیں اور سر کٹوانے والے بہت زیادہ ہیں۔ آواز ہو زور سے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو دیکھو ہاتھ اٹھا کے بولو، دیکھو کس کا ہاتھ نیچے ہے، لبیک لبیک۔ یہ نعرہ کس چیز کا ہے؟ یہ کون سا نعرہ ہے؟ یہ خادم حسین رضوی کی تحریک کا نعرہ نہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل کا نعرہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کا نعرہ ہے۔ آواز تکڑی کر، اونچی آواز سے بول سبحان اللہ ذرا یار۔ یہ حضرت عمر فاروق کا نعرہ ہے، عثمان غنی کا نعرہ ہے، حیدر قرار کا نعرہ ہے، حیدرآباد کے سخی کا نعرہ ہے، لاہور کے داتا کا نعرہ ہے، اجمیر کے خواجہ کا نعرہ ہے، پاکپتن کے فرید کا نعرہ ہے، لال شہباز قلندر کا نعرہ ہے، اور خود کربلا کے میدان میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر میرے حسین نے کہا کہ نانا اگر یہ بدماش جیسا یزید ہے حسین کی گردن کاٹ رہا ہے اور حسین کی گردن کے بعد تیرا اسلام بچ سکتا ہے تو نانا حسین گردن کٹوا کر بھی قیامت تک تیرے دین کو باقی رہ کے چھوڑ کے چلا جائے۔ وہاں بھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اگر میں تیرا دین حسین کی جان مانگے گا تو لبیک، آقا حسین حاضر ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اکیلا حسین نہیں گیا، سارا خاندان قربان کر کے گیا ہے۔ آج ممبروں پر حسین حسین ہوتا ہے، آج ممبروں پر رسول اللہ ہوتا ہے، آج اذانوں کے اندر میرے مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ صرف مہربانی ہے میرے مرشد حسین کی۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو آج ہم پہ یہ حق عیا نہ ہوتا، نہ ہوتی محراب و ممبر کی زیب و زینت، نہ یہ وائزوں کا بیان ہوتا۔ آج کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ اگر حسین پیسے لے کے بک جاتے اور اپنا کام عہدہ لے کے ایک طرف ہو جاتے، آج ممبروں پر یزید ہوتا، اذان کے اندر یزید ہوتا۔ امام علی اکبر، امام زین العابدین، امام حسین کا بیٹا جب شہید ہونے کے بعد امام زین العابدین کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، وہاں اذان پڑھی تو اذان میں جب کہا نشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا کہ اوے ظالم یزید، دیکھ تو نے میرے باپ حسین کو مارا ہے تو کیا ہوا؟ میرا باپ تو چلا گیا ہے لیکن آج بھی دیکھ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے، یہ میرے نانا کا نام چل رہا ہے۔ بتا آج بھی کس کے نانا کا نام ہے؟ میرا باپ حسین زندہ رہتا تب بھی میرے نانا کا نام رہتا، میرا باپ چلا گیا تب بھی میرے نانا کا نام اذان میں چل رہا ہے۔ قیامت تک صرف نام میرے مصطفیٰ کا باقی ہے، قیامت تک اسلام میرے مصطفیٰ کا باقی ہے، قیامت تک قرآن میرے مصطفیٰ کا باقی ہے۔ اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبی دیا تو نبی اعظم دیا۔ تیری چپ پہ بھی صدقے جاؤں میں، اتنی زور سے تو بولتا کہ تیری آواز سے طالبان ڈرتے ہیں۔ بول تو صحیح نا، ہاتھ اڑا کے سبحان اللہ ذرا یار۔ واہ بھائی، آج شعر کا موضوع میں لے کر آیا ہوں، خادم حسین رضوی جو میرے مصطفیٰ کی امت کا شعر ہے۔ ہاں بول، پتہ چلے خادم حسین رضوی نے جو محنت کی ہمارے اوپر، جو امت کو سکھایا ہے۔ 4 سال میں خدا کی عزت کی قسم جا کے دیکھو، 4 سال تک کوئی تو حجرے میں بیٹھ کے حلوے کھانے میں پورے ہیں، کوئی تو 4 سال تک حلوے کھا کے مست ہو کے سو رہے ہیں،
اور کوئی 4 سال تک مصطفیٰ کی امت کو گنبد خضرا کا زیارت کرنے والا بنا کے چلا گیا ہے۔ وہ حالانکہ ٹانگ سے معذور تھا، چلنے والا نہیں تھا، ٹانگیں سلامت نہیں تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ ہونی چاہیے، مزہ آ جائے۔ میں نے کہا خادم حسین رضوی خود تو چلنا نہیں جانتا تھا، لیکن خدا کی قسم 4 سالوں میں مصطفیٰ کی امت کو چلنا سکھا کے چلا گیا ہے۔ تو چلنے کا طریقہ ہمیں بتا کے گیا ہے کہ چلا کیسے جاتا ہے۔ کبھی تم ادھر کی جو پارٹی آتی ہے، جو پارٹی کھڑی ہو جائے تم اس کے نعرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہو، جو سیاستدان آ کے روٹی مکان کے کپڑے کے نعرے لگائے تم اس کے نعرے لگے۔ ابے خادم حسین رضوی فرماتے تھے بتاؤ کہ مصطفیٰ نے تجھے کپڑے عطا نہیں فرمائے؟ مصطفیٰ نے تمہیں مکان عطا نہیں فرمایا؟ یہ آسمان کیا ہے؟ یہ زمین ہمارا گھر ہے، یہ ہماری چھت ہے، یہ آسمان جو ہم سائے میں اس کے بیٹھے ہیں، یہ کس کے صدقے؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ کہ تمہیں کلمہ نہیں پڑھایا مصطفیٰ نے؟ تو یہی بات ہمیں خادم حسین رضوی نے فرمائی، اور میں اپنے اندر سے بے غیرتی نکالو، غیرت کو پیدا کرو، جرت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، اور جب بھی دیکھو کہ کوئی ٹیڑھی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھے، ٹیڑھی نظر سے بات کرے دین کے معاملے میں، تو آپ فرمانے لگے کہ ساری رشتے بعد میں پیش کرنا، سب کو بعد میں دیکھنا، جو بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھے، خادم صاحب فرماتے تھے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور میرا تعلق میرے مصطفیٰ سے کیسے ہے، اس کا تعلق بعد میں دیکھنا، مدینے والے سے اپنا تعلق پہلے جوڑ لینا۔ جب تیرا تعلق مصطفیٰ سے جڑے گا تو خدا کی قسم وہ تیری مدد فرمائیں گے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی کمر پر کملی والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو حضور کی عزت کی بات کرے، بزدلی ختم کرو اپنے اندر سے، آقا کریم کی عزت پر پیرا دینا سیکھو، اسلام کے مجاہد بنو، اسلام کے غازی بنو، بے غیرتی چھوڑو، دلالی چھوڑو، 2 نمبری چھوڑو، ایجنٹ بننا چھوڑو، سچے پکے مسلمان بنو، اور کہو یا رسول اللہ جب بھی آپ کے اسلام پر، آپ کے دین پر کوئی بات آئے گی، کوئی سامنے آئے نہ آئے، لنگر کھانے والے سب سے پہلے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم لنگر کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ہضم کرنے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھا کھا کے طاقت اس لیے بناتے ہیں کہ جو بھی بھوکے مصطفیٰ کی ذات میں جا کے پکڑ کے دباؤ اور لنگر کی طاقت اس کو دکھاؤ کہ آئندہ زبان کیوں کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل پہ جا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بزم جہاں میں کائیں گے، یہ خون میں نہا کر دم لیں گے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے رستے میں آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو بھی اسلام سے ٹکرائے گا ہم ایک خدا کے قائل ہیں، دنیا کے سارے بت توڑیں گے، جو اسلام کے رستے میں آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ اسلام میرے مصطفیٰ کا دین ہے، رہے گا یوں ہی قیامت تک ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو یہ لبیک کا نعرہ جب مارو تو خدا کی قسم ایسا مارا کرو کہ آج تک وہ تو بابا خادم اپنی قبر میں چلا گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم آج بھی جہاں لبیک کا نعرہ لگتا ہے نا، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے ابھی تو وہ شیر باہر آ گئے، ابھی کل تو وہ ریا ہو گیا ہے نا خادم حسین کا بیٹا۔ ہاں اب دیکھو اسلام کیسے کتنی پاور رکھتا ہے۔ خادم حسین رضوی خود فرماتے تھے ابے تم کیا باتیں کرتے ہو، مصطفیٰ کا دین خود اپنی پاور رکھتا ہے، تم کیا باتیں بکواس کرتے ہو، بک بک کرتے رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ دین مصطفیٰ کا ہے۔ اور جہاں دین والے بیٹھ جاتے ہیں اپنی بات منوا کے وہاں سے گھر چلے جاتے ہیں واپس۔ نہیں دیکھا تم نے ابھی دھرنے میں کہ لانگ مارچ کیا تھا فراز کے سفیر پر، تو اگلا وہ وزیر اعظم تو اتنا خبیث ڈرپوک ہے، ادھر وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے، وہ کہہ رہا میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں۔ بیٹا پتہ ہے نا کہ مصطفیٰ کے دیوانے آ رہی ہیں، ہاں اچھے ڈھیلے ہو جاتے، تو پھر کیا چیز، تو ایجنٹ ہے یہودیوں کا، تو پھر کیا رکھتا ہمارے سامنے، تجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کے نام پہ پلنے والے لوگ ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والے لوگ ہیں، یہ حلال ماؤں کو دودھ پینے والے لوگ ہیں، یہ ہر چیز سے غداری کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے کبھی بھی غداری کرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام پر اپنی عزت قربان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا پکا مومن مسلمان وہی ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
حضور فرماتے کہ جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، خاندان سے، قوم سے، رشتے سے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، میں مصطفیٰ کہتا ہوں وہ جب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو تسبیح پڑھ، سجدے کر، چلے کر، لوٹے بستے اٹھا، جو چاہے وہ کر، لیکن جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کو نہیں اپنا پیارا سمجھے گا تو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ چلے کار جو چاہے وہ کرتا پھر، ساری زندگی قافلوں میں گزارتا پھر، لیکن جب تک مصطفیٰ کریم کی عزت تیرے اندر نہیں، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی عزت کی پہرے داری نہیں کرے گا، خدا کی عزت کی قسم ساری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے مرشد شاہ محمد نورانی صدیقی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ گناہگار بھلے ہو لیکن رسول اللہ کا غدار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ گناہگار کو اللہ معاف کرے گا، غدار کی معافی نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت، جو ہماری ماں ہمیں دودھ پلاتی ہے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ہم وہ لوگ ہیں اگرچہ بے نماز ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہماری بدبختی بدقسمتی ہے، اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے، لیکن جب بھی حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو ساری دنیا کا جا کے سروے کر لو، سب سے پہلے حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا رہتا ہے جو سنی ہوتا ہے۔ سروے کرو جا کر، یہ ہوائی بات نہیں کر رہا، جا کے سروے کرو پوری دنیا کا، جہاں جہاں بھی حضور کی عزت پر پیرا دینے کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، ان سے پوچھو آپ کون ہیں، وہ کہتا میں لبیک والا ہوں، میں غوث اعظم کا مرید ہوں، میں فلاں پیر کا مرید ہوں، اور سارے پیر سنی ہیں، ان میں تو کوئی نہیں، بولو تو صحیح نا سبحان اللہ، ان میں بھی کوئی نہیں، سارے پیر سنیوں میں، سارے پیر اہل سنت کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اپنے مسلک کی قدر کرو، اپنے دین کی قدر کرو، اپنے ملک کی قدر کرو۔ امن اس وقت تک باقی رہے گا جب تک رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی رہے گی، جہاں رسول کی عزت کی بات نہیں ہوگی وہاں امن کا کوئی درس ہمیں نہ سکھائے۔ ہم امن والے ضرور ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک دین اسلام کی بات سچی ہو، عزت کی جائے، میرے وطن عزیز کی عزت کی جائے، میرے محبوب کی عزت کی جائے، اور جب ان مقدس ہستیوں کی عزت نہیں ہوگی پھر ہمیں امن کا درس نہیں سکھانا کوئی آ کر یہاں پر۔ صحابی رسول ہر موڑ پر جب بھی جاتے تھے حضور کی عزت کی بات کرنے جاتے تھے، جہاد صحابہ نے کیا، عزت رسول کی وجہ سے کیا۔ آج میری اور آپ کی جو سانسیں آ رہی اور چل رہی ہے یہ صرف رسول اللہ کی برکت ہے، حضور کی عزت کی وجہ سے میرے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، مرشد دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے، آج ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، یہ تمام چیزیں مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو جس ہستی کی وجہ سے، لہذا اس ہستی کی عزت کی قدر کرو، اس کے مقام کو سمجھو، پھر دعا کرو کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے ہیں۔ اولاد اللہ نے ہمیں دین نیک بنانا تمہارا کام ہے، اللہ ہمیں دین کا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اللہ ہم سب کی تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔